علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں اس وقت طالب علم ہوں اور طالب علم کی مجلس میں آیا ہوں، اور ہمارے بیچ معزز علماء اکرام موجود ہیں، اور بہت دیر علمی گفتگو کرنے کی میری صلاحیت نہیں ہے۔ میں پہلی دفعہ مدرسہ نور المعارف میں حاضر ہوا ہوں۔ ویسے اس مسجد کو ہم بہت پہلے سے گزرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ میرے عزیز دوست اور بہت ہی میرے غمخوار ہیں، ملک اور ملک سے باہر بھی، حضرت مولانا ارشد کبیر خاقان صاحب مظاہری، ان کی محبت میں یہاں آنا ہوا، اور اس کیمپس کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی اتنی بڑی جگہ اور ایسے آب و ہوا موجود ہیں جہاں سے علی میاں نگر میں فکر بالحسن لے کر بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس جگہ کا نام ہے علی میاں نگر، اور میں آپ سب کو بتاؤں، حضرت مولانا مفکر اسلام ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ نگر ہے۔ اور میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اگر جدوجہد کریں گے تو مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بننے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اور مثال میں پیش کروں گا، گاڑی کیسی بھی پرانی ہو، کیسی بھی ہو، اگر ڈرائیور اچھا ہو تو منزل تک گاڑی پہنچ جاتی ہے، اور گاڑی جتنی بھی نہیں ہو، ڈرائیور نیا ہو، انٹرینڈ ہو، تو اس کو دوسری سمت میں لے کر جاتا ہے اور خسارے میں آ جاتی ہے۔ تو حضرت مولانا ارشد کبیر خاقان صاحب مظاہری اس ادارے کے بہترین ڈرائیور ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے، ان کا جو انٹینشن ہے، ان کی جو پلاننگ ہے، وہ نہایت ہی عمدہ۔ ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، ان کے ایکٹیویٹیز سے ہم لوگ بہت متاثر ہیں، ان کے فکر سے بہت متاثر ہیں۔ اور یہ آج کی محفل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وداؤٹ پلان، وداؤٹ کسی بھی انٹینشن کا وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ تعلیمی سال کا آغاز اس منظم طریقے سے کرنا، اس حسن و خوبی کے ساتھ علاقے کے معزز علماء کو بلانا اور دعائیہ نشست رکھنا، یہ اعلیٰ سوچ اور بہترین انتظام کا نتیجہ ہے۔ تو بس بہت زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، میں جھمٹا سے آتا ہوں، ہمارے محترم قاری نیاز صاحب نے سب کچھ بتا دیا۔ یقیناً جس گاؤں سے میرا تعلق ہے وہ علاقے کا سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ ہے، تعلیم میں اب تک بھی وہ ان کا ریشیو 0 پر ہے، اور میری کوشش ہے کہ وہاں پر بھی تعلیمی نظام قائم ہو اور وہاں کی بچیاں اور وہاں کے بچے آپ جیسے بنے۔ یہاں کے بچوں کو جو ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں، اس ادارے کے پروگرام کو، یہاں کی تعلیم کو، اور ابھی جو ہم نے قرآن مجید سنا، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی۔ یہاں کے جو اساتذہ اکرام ہیں، اللہ ان کو اس کا جزائے خیر دے کہ انہوں نے بہترین طریقے سے آپ کو سیکھا۔ اور ایک انگلش میں محاورہ ہے، ایز سن ایز فادر، جیسے حضرت مولانا کبیر الدین فاران صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ویسے ہی علاقے کے لیے انشاءاللہ حضرت مولانا ارشد کبیر خاقان صاحب ثابت ہوں گے۔ یہ ہماری دعا ہے اور تمنا ہے کہ یہ ندوہ یا دیوبند یا مظاہر یا کسی ایسے بڑے جامعہ کی طرح مستقبل میں ہمارے علاقے میں یہ ادارہ کام کرے، تاکہ ہمارے بچوں کو پلائنگ کرنا نہ پڑے۔ اس وقت بڑی رسوائی ہوتی ہے، ٹرین سے اتار لیے جاتے ہیں، پلین سے اتار لیے جاتے ہیں۔ رابطہ مدارس بہار کے ذمہ دار یہاں موجود ہیں، وہ اس چیز کی نگرانی بھی کرے اور ہدایت بھی دے کہ منظم اور بالکل ڈسپلن کے ساتھ ادارے کو چلایا جائے، تاکہ چھوٹے بچے مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کم سے کم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی یا دیگر کسی اور کورس کے لیے ہم بہار چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بہار میں سب سے زیادہ مدارس ہیں، علماء ہیں۔ بہار کے بچے پلائنگ نہ کریں۔ فکر ابی الحسن کو لے کر علی میاں نگر میں یہ پیغام آج علماء اپنے ذہن میں بسائیں، تاکہ تمام مدارس اسی طرز پر ہو اور ہمارے یہاں کے بچے باہر پلائنگ نہ کریں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔